وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. ممبر پاک پر تشریف فرما باوقار و پروقار علماء کرام مفتیان ذوی الاحترام و دیگر علماء اہل سنت، پیارے پیارے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ فکر اہل سنت فکر رضا رکھنے والے سنی بریلوی فکر کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پیشتر آپ نے خطبہ اہل سنت کے خطابات اور شورائے اہل سنت سے خوب ان کی مدھری آوازوں میں نعت رسول مقبول سماعت فرمائی۔ کچھ دیر کے لیے یہ خادم آستانہ کالفی آپ کے درمیان میں حاضر ہے۔ وعدے کی وفا کرتا ہوا حاضر ہوں، ورنہ صحت تو اس لائق نہیں ہے کہ کوئی خطاب یہ لمبی چوڑی کوئی گفتگو یا تقریر کی جائے۔ رب قدیر ہماری اور آپ سب کی حاضری کو بارگاہ غوثیت مآب میں قبول فرمائے، اور ان کے کرم سے ان کے جد کریم کی بارگاہ میں، اور پھر ان جد کریم کی بارگاہ کے کرم کے صدقے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بسر و سامہ مدد قبلہ دی مدد قوہ ایمہ مدد سلطان زمانہ ہستی ہست دارائم تمنا شہ جیلا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات وسطی بحق سید عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی، اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم زمزشاہ میر محمد قطب عالم میزنم، اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم زمزشیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ بریلی کے مجدد اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا، جنہیں پوری دنیا چاہ کر بھی جانتی ہے اور نہ چاہ کر بھی جانتی ہے، وہ بریلی کے اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تبا اے غوث اے بالا تیرا۔ لفظ واہ اعلیٰ حضرت نے پہلے استعمال کیا، اور لفظ واہ استعمال پہلے کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام احمد رضا اس فیض کو جان بھی رہے ہیں اور اس فیض کو پہچان بھی رہے ہیں۔ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، کہنے کو بڑا سادہ اشعار ہے، مگر اس کی جامعیت اور اس کی معنویت اور اس کا بھاری بھرکم پن یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم جس غوث کے ماننے والے ہیں وہ میرا غوث کوئی اور غوث نہیں ہے، ولیوں کا تاجدار میرا عبد القادر غوث اعظم، جس کے بارے میں بریلی کا مجدد ارشاد فرماتا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اب اندازہ ہمیں یہاں سے یہ کرنا ہے کہ جب غوث کے قدم کا یہ عالم ہے تو پیارے مصطفیٰ کے قدم نازنین کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے شہزادے کے قدم کا یہ عالم ہے کہ قدم اولیاء کے سر ہے،
جہاں اولیاء کے سر پہنچتے ہیں وہاں سے قدم غوث اعظم شروع ہوتا ہے. وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. ہاں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا. اتنی عظیم چیز، اتنا عظیم سرمایہ جسے آنکھ کہا جاتا ہے، انسان کے پاس ہر چیز نہ ہو، آنکھ ہو پھر بھی راحت کی سانس لیتا ہے، اور پورے جسم کی ہر چیز موجود ہو، آنکھ نہ ہو بالکل لاوارث اور یتیم محسوس کرتا ہے. اس عظیم چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بریلی کا مجدد ارشاد فرماتا ہے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا. ہم اس غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، وہ شہنشاہ بغداد جسے ولیوں کا تاجدار کہا جاتا ہے، وہ سلسلہ طریقت کا شہنشاہ جسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، جس کے واز کا یہ علم ہے جو جہاں سے بیٹھ کر عقیدت سے سنے اس کو اس کے شہر سے وہی آواز محسوس ہوتی ہے جو غوث اعظم کی محفل میں بیٹھ کر ہوا کرتی ہے. مگر کپٹی ذہن رکھ کر مت سنو، عقیدے کا ذہن رکھ کر سنو گے تو ہم اہل سنت کا یہ ایمان و عقیدہ ہے، ہم یہاں بیٹھ کر غوث اعظم کو یاد کریں گے، بغداد سے میرے غوث اعظم ہماری مدد کے لیے تشریف لائیں گے. اس لیے کہ خود شیخ نے فرمایا ہے میں کہیں بھی رہوں میرا مرید اگر مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں. کیوں نہ پہنچیں گے؟ وہ شیخ اس شاہ کے شہزادے ہیں جنہیں حسین کہا جاتا ہے، اس شیخ کے لگو شاہ کے لخت جگر ہیں جنہیں حسن کہا جاتا ہے. اسی ذات کا نام شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے. میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں آج بریلوی اگر فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی مقدر میں جنت ہے تو کیوں نہ کہیں، اس لیے کہ اس کی گواہی کسی پارلیمنٹ سے نہیں ملی ہے، اس کی گواہی ہمیں در غوث سے ملی ہے، عبد القادر کے در انور سے ملی. میرے آقا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میں عبد القادر ہوں، عبد القادر جب تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک اپنے ایک مرید کو جنت میں نہ بھیج دوں گا. جب شہزادے کی جنت میں بھیجنے کا یہ علم ہے تو ان کے نانا احمد مختار کی عظمتوں کا علم کیا ہو. آپ کہیں گے ہم تو قادری نہیں ہیں، میں کہوں گا کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہے، سارے سلسلے شاخے ہیں، مگر تنے کا نام عبد القادر جیلانی غوث اعظم. سلسلہ نقشبندیہ ہو وہ بھی قادریہ میں ضم ہوتا ہے، سلسلہ سہروردیہ ہو وہ بھی قادریہ میں ضم ہوتا ہے، سلسلہ اشرفیہ ہو وہ بھی قادریہ میں ضم ہوتا ہے. اس لیے کہ سارے ولیوں کے تاجدار کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. پہلے آئے اولیاء وہ بھی غوث اعظم کی اقتدا کر رہے ہیں، بعد آئیں گے وہ بھی غوث اعظم کی اقتدا کو قبول کر رہے ہیں. آج ہم اس شہنشاہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے حاضر ہوئے. میاں بغداد نگر وہ اولیاء کا شہر ہے.
جہاں سلسلہ قادریہ کے سارے شیوخ آرام فرما ہیں. حضرت سرکار سیدنا معروف کرخی وہ بغداد میں آرام جن کا نام سلسلہ قادریہ رضویہ میں آتا. حضرت سیری سختی وہ بغداد میں آرام فرما. حضرت جنید بغدادی وہ بغداد میں آرام فرما. حضرت ابو بکر شبلی وہ بغداد میں آرام فرما. اور شہنشاہ بغداد تو بغداد میں آرام فرما ہی ہے. ہم جس شیخ جس امام کے ماننے والے وہ ہم سنیوں کا امام، جس مسلک حنفی پر ہم قائم ہیں اس کا تاجدار جسے سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی شہر بغداد میں آرام. کیوں نہ اسے مدینۃ الاولیاء کہا جائے، اولیاء کا شہر کہا جائے، انبیاء کا نگر کہا جائے. وہ عراق کی مقدس سرزمین جس پر انبیاء کرام جلوہ فکن ہے، جس پر صحابہ کرام جلوہ فکن ہے، اسی عراق کی سرزمین پر ہی شہید اعظم میرے آقا امام علی مقام شہید کربلا جلوہ فکن ہے، اسی پر میرے علی جلوہ فکن ہے. انبیاء کرام کی مزارات مقدسہ ہیں. مگر آج اگر بغداد کو جانا جا رہا ہے، لوگ سفر کرتے ہیں سارے اولیاء اور شہداء کی بارگاہ کی حاضری کے لیے، مگر نام سفر کو دیا جاتا ہے کیا جہاں جا رہے ہو؟ کہا بغداد شریف جا رہے ہیں. بوسیلہ غوث ہم حسین کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں گے، بوسیلہ غوث ہم علی کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں گے. یہ میرے غوث کا کرم ہے کہ اپنے گھر پر بلا کر انبیاء کی بارگاہ کی بھی حاضری کرا دیتے ہیں اور شہداء کی بارگاہ کی بھی حاضری نصیب کرا دیتے ہیں. آج ہماری فکر کیا ہونا چاہیے؟ ہم جشن غوث الورا منا رہے ہیں، جشن غوث الورا منائیں، مگر ہمارے نظریات اہل سنت والجماعت کے نظریات، ہماری فکریں شریعت مصطفیٰ کے اصول اور اس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہونا چاہیے جس کی ہمیں فکر دی گئی ہے، جس کے لیے ہمیں اشارہ دیا گیا ہے، جس کے لیے ہمیں تنبیہ کی گئی. اگر ہم ان اصولوں کی فکر کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری صبح بھی بیدار ہو جائے گی، ہماری شام بھی بیدار. آج ہم دنیا کی لہو لعب میں آ کر زندگی گزارتے ہیں، مگر میں کہوں گا اے بھروچ اور اطراف و جوانب سے حاضر ہونے والے لوگوں، اپنی زندگی کی ان لمحات کو غنیمت جانیے، بہتر جانیے، بہت اچھا جانیے کہ یہ لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوبین کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائے ہیں. ان اوقات کو ضائع مت ہونے دو، بلکہ انہی اوقات میں اپنے تمام اعمال سے، تمام اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی فکر کو اس روش پر چلاؤ جس روش پر تمہاری زندگی بہتر بن جائے، کامل ہو جائے، کامیاب ہو جائے. نعرے لگانا، سبحان اللہ، الحمدللہ کا ورد کرنا بالکل ٹھیک ہے، ایک دم صحیح ہے، مگر اس سے پہلے ہمیں اپنے مستقبل کو بیدار کرنا، اپنی فکر کو بیدار کرنا بہت ضروری ہے. ہم اجلاس کریں مگر جلسوں میں صرف سن کر ہم نعرے نہ لگائیں، بلکہ اگر ہم نے جشن غوث الورا کیا ہے، جشن غوث الورا کرنے کے پیچھے ہمارے نظریات یہ ہونا چاہیے کہ ہم علماء کو، مفتیان کرام کو بلا کر اپنے غوث اعظم کی سیرت سنیں گے، اپنے غوث اعظم کی زندگی کے وہ لمحات کے وہ گوشے سنیں گے. غوث اعظم نے اپنے غلاموں کو کیسے زندگی گزارنے کے نظریات دیے ہیں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی انہی نظریات پر چل کر اپنی زندگی کو گزارنے والا بنا. غوث اعظم نے ہمیں فکر دی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کل صبح فجر کی نماز جو بھی میرے پیچھے پردہ کرے گا وہ جنت کا ہوگا.
مگر اتنا یاد رکھے جو اس کی اطلاع لوگوں تک پہنچائے گا وہ اس سے محروم رہے گا۔ خواجہ اجمیر ہند سرکار میرے آقا غوث غریب نواز پورے بغداد میں خبر پھیلا دی، مقدر بیدار ہو گیا، مقدر جاگ گیا۔ کل فجر کی نماز جو بھی غوث اعظم کے پیچھے ادا کرے گا جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ لوگوں نے شام سے ہی آ کر مسجد عشاء کے بعد سے مستقبل کر لیا۔ آقا غوث اعظم تشریف لائے، دیکھا، مسکرایا، مصلی امامت پر تشریف لے گئے، نماز فجر ادا کرائی۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کیا اس خبر پہنچانے والے نے میرے دوسرے جملے کو نہیں سنا تھا؟ خواجہ اجمیر آگے تشریف لاتے ارشاد فرماتے آقا ضرور سنا تھا، مگر میں نے ساتھ ہی یہ بھی سنا تھا کہ جو میرے پیچھے نماز ادا کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ میں نے آپ کے پیچھے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ آج ہم اسی ہندوستان میں رہتے ہیں جہاں خواجہ اجمیر آرام فرما، ہندوستان کے راجہ آرام فرما ہے۔ بغداد کے دولہ غوث اعظم نے جب ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، خراسان کی وادیوں میں محو عبادت تھے میرے معین الدین، ارشاد وہیں سے فرما رہے ہیں میری آنکھیں بھی حاضر ہیں، میرا سر بھی حاضر ہے، میرا دل بھی حاضر ہے، میرا جگر بھی حاضر ہے۔ اسی کو لڑیوں میں پرو کر جب حضور مفتی اعظم پیش فرماتے ہیں یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اس بغداد کے غوث کے ماننے والے یا مقدر کے دھنی ہیں اہل سنت، وہ تو پھٹیچر حال جماعت کے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے ہم اہل سنت ہی ہر میراث کے مالکان ہیں، اس لیے کہ ہمارا غوث نرالا ہے، ہمارا خواجہ نرالا ہے، ہمارے اولیاء نرالے ہیں، اور ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو مذہب نرالا ہے، بلند و بالا ہے۔ ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں، اس کلام اللہ کے ماننے والے ہیں جو کلام سب میں نرالا ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبیوں کا امام و کائنات عالم میں بن کر تشریف لائے۔ سب اپنی اپنے انداز میں فری سٹائل میں زندگی گزر رہے ہیں، مگر کسی کے پاس اپنے مستقبل کا، آگے کے وجود کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں۔ مگر خدا کا شکر ہے ہم وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ ہمیں ہمارے حال پر بھی، ماضی پر بھی ہم نے اپنے نظر ہے، ہمیں ہمارے حال پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں ہمارا مستقبل بھی معلوم، اور مستقبل ہمارا کامیاب کیسے ہوگا وہ اس کا ہمارے پاس آئیڈیا بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ ہمارا مستقبل کامیاب کیسے ہوگا۔ ہمارا مستقبل کامیاب ایسے ہوگا کہ ہم اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ اگر ہم نے اس کو جان لیا اور سمجھ لیا اور اس پر ہم قائم ہو گئے تو اے بھروچ اور اطراف و جوانب کے لوگوں اتنا جان لو کہ ہمارے ساتھ ہماری نماز کام نہ آئے گی، ہمارا روزہ کام نہ آئے گا، ہمارا حج و زکوٰۃ تب تک کام نہ آئے گا جب تک ہم نبی سے وفاداری کو پیش نہ کریں گے، مصطفیٰ کی وفاداری کو پیش نہ کریں گے۔ یہ کہ نماز کے ٹھیکیدار تو گلیوں میں نظر آتے ہیں، روزہ رکھانے والے تو گلیوں میں نظر آتے ہیں، حج کی دعوت دینے والے تو گلیوں میں نظر آتے ہیں، مگر ہم حج کر کر جب تک مطمئن نہیں ہو جاتے، حج کرنے کے بعد جب تک ہمارے دل کو قرار نہیں آتا ہے، جب تک ہم روضہ رسول کی جالیوں کو نہیں دیکھ لیتے۔ یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے مزار کی زیارت کی شفاعت فرمائی۔ آج ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو
اس سانچے میں ڈالیں. اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھائیے، ضرور پڑھائیے، مگر اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھانے سے پہلے مدرسے میں بھیج کر قرآن پڑھائیے. اس لیے کہ کانوینٹ پڑھنے والا اپنے باپ کو سورہ رحمان نہیں سنائے گا، کانوینٹ میں پڑھنے والا اپنے باپ کو سورہ یاسین نہیں سنائے گا، مگر مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اگر حافظ قرآن ہوگا تو اپنے باپ کو یقیناً قرآن کی آیات سنا کر اس کو تسلی بخشے. اپنے بچوں کو کانوینٹ اور اچھے اسکولوں میں پڑھائیے، بالکل پڑھائیے، ان کے مستقبل کو بنائیے، مگر انہیں پہلے یہ ضرور بتائیے کہ بیٹا جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو اس مذہب کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے، جس عقیدے سے تعلق رکھتے ہو اس عقیدے کو عقیدہ اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، جس پیغمبر کے ہم ماننے والے ہیں انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم جس کلام پر ایمان رکھتے ہیں اسے قرآن کہا جاتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ موت برحق ہے، مگر دنیا کی اس آزاد زندگی سے نجات پانے کے بعد ہمیں اس کامیاب زندگی کا راز ملتا ہے جو قبر میں ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں ہمارے آقا کا دیدار نصیب ہوتا ہے. جب ہمیں ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہوگا تو ہمیں ہمارے بچوں کو کوئی ڈاکٹر بہکا نہیں سکتا، ہمارے بچے کو کوئی پروفیسر بہکا نہیں سکتا. ہمارا بچہ جانے گا ہم انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، ہم ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، ہم انجینئرنگ کر رہے ہیں. انجینئرنگ ایک تعلیم ہے، ایک اس کا آئیڈیا ہے، ایک اس کی ڈگری ہے. انجینئر بنیں گے ضرور، مگر بدعقیدہ ہو کر ہمیں انجینئر نہیں بننا ہے، ہمیں مصطفیٰ کا وفادار ہو کر انجینئر بننا. وہ انجینئر اگر مصطفیٰ کا وفادار ہوگا اور کسی بلڈنگ کا اسٹرکچر تیار کرے گا اور اس نے دل سے بسم اللہ پڑھ کر اس کی بنیاد رکھی تو وہ بلڈنگ کبھی ولا وبا کی شکار نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی اس نے کلمہ حق پڑھا، اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کو یاد کیا ہے. آج ہماری اور آپ کی یہ ہونا چاہیے نمازوں سے قریب. بہت سے لوگ اور بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں، اگر ان بیوقوفوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ابھی تک ان پر ہی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، وہ سنی بریلویوں کو نماز کی کیا دعوت ہے؟ نماز وہی بتائے، کسی کتاب میں لٹریچر میں دکھائیں کہ ان کی برادری سے کہیں بھی کسی بھی برادری کے تعلق سے خطاب کیا گیا ہو. رب نے جب بھی خطاب فرمایا ہے تو اے ایمان والو، ایمان والوں سے مثال کون لوگ ہیں؟ ایمان والوں سے مثال کوئی مولوی یا عالم یا مفتی نہیں ہے. ایمان والوں سے مثال وہ ہے جو ہم نے فکر رکھی ہے کہ یا رسول اللہ ہماری زندگی بھی آپ کا صدقہ ہے، ہماری بندگی جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے کرم کے صدقے میں ہی ہمیں کرنے کی موقع. یہ کل تک تو ہم اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے معبودوں کو مانتے تھے، اپنے ہی ہاتھ سے ہم نے بنایا اپنا معبود اور اسی کو پوجنا شروع کر دیا. مگر جب کائنات عالم میں آمنہ کے لال تشریف لائے تو انہی معبودوں نے کہا اب ہمیں نہ پوجا جائے گا بلکہ ایک رب کا پتہ بتانے والا پیغمبر آ گیا ہے. کہاں آیا ہے وہ آمنہ کے لال کی آمنہ کے گھر میں؟ محبوب نے ہمیں بتا دیا کہ ہم چاند کے پجاری نہیں ہیں، ہم سورج کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں، ہم بہتے ہوئے دریاؤں کو پوجتے نہیں ہیں، ہم اونچی بلندیوں کے پہاڑوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم تیز ہواؤں کی چلتے ہوئے جھونکوں کو پوجتے نہیں ہیں، ہم سمندر کی طغیانی کو دیکھ کر اسے اپنا خدا نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو خدا مانتے ہیں جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہی رب پالنہار ہے. اس کا پتہ کس نے بتایا ہے؟ نہ تیرے باپ نے بتایا ہے، نہ تیرے باپ نے بتایا ہے، اس کا پتہ ہمیں آمنہ کے لال نے بتایا. اور آتے ہی اپنی امت کے لیے اتنا غم کہ گھر کو یاد نہ کیا، آتے ہی سجدے میں سر رکھ کے سب سے پہلے یاد کیا ہے تو اپنی امت کو یاد کیا. آج ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا ہے کہ ہم دنیا کی لہو و لعب کے اس دور میں آ کر کسی کو بھی یاد کرنے کی فکر رکھتے ہیں. اے سنی مسلمانوں، اپنی فکر کو بیدار کرو.
سب سے پہلے زبان کھلے تمہاری تو اپنے نبی کو یاد کرو، اور اگر اپنے محبوب کو یاد کرو گے، اور میاں محبوب سے زیادہ تو عزیز کوئی ہوتا ہی، محبوب سے زیادہ تو کوئی عزیز ہوتا ہی نہیں۔ جس نے عشق کیا ہوگا وہ اس فکر کو جانتا ہوگا کہ محبوب سے زیادہ عزیز کوئی نہیں، جس سے پیار کیا پھر اس کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ تو ایمان والوں کو اپنے نبی سے زیادہ کسی سے پیار ہی نہیں کیا ایمان والوں نے، تو پھر انہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ہماری زندگی جو ہے انہی کا صدقہ ہے، ہماری عبادت جو ہے وہ انہی کا صدقہ ہے، ہمیں زندگی میں جو سرمایہ ملا ہے یہ انہی کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے ارشاد فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرے رسالت، علماء اہل سنت، حضور غیاث ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ آج ہماری اور آپ کی فکر میں یہ باتیں ہونا چاہیے، ہمارے اصولوں میں یہ باتیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی بزرگ کے عرس کی تاریخ ہو، ہم یہ نظریہ نہ رکھیں کہ ہم تو بریلی شریف سے وابستہ ہیں، بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہو کہ ہم تو اولیاء کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے پاس ایک گلاس بھی پانی کیوں نہ ہوگا مگر ہم اس ولی کی یاد منائیں گے اور اپنے گھر میں آپ کا اہتمام کریں۔ بزرگوں کا فیض مانگو، ہر ولی کے آستانے سے فیض مانگو، مگر جس سے وابستہ ہو اس کے وسیلے سے مانگو۔ بے وسیلہ تو کچھ نہیں ملا، بے وسیلہ کچھ نہیں ملا۔ آج یہاں حاضر ہوا، آپ نے بلایا، شفیق اللہ صاحب بیچ میں وسیلہ میں، شفیق اللہ صاحب نے بابا شفیق سے کہا اور انہوں نے کہا آپ کی بات ان کے ذریعے ہوتے ہوئے تک میں نے سنا اور تاریخ کو ذہن میں رکھا اور حاضر ہوا، تو یہ وسیلہ ہوا۔ آپ کہیں گے یہ وسیلہ تو ہماری حیثیت کہاں گئی؟ آپ مجھ سے کبھی ملاقات نہیں، تو آپ نے ملاقات کے لیے ایک ذریعہ، آپ نے جلسہ کرنے کا ارادہ کیا، اپنے مسجد کے امام سے مشورہ کیا کہ ہم اس تاریخ میں چاہتے ہیں کہ جشن غوث الورا منایا جائے۔ یہاں ہر چیز میں وسیلہ شرط ہے۔ جو بے وسیلے کی بات کرتے ہیں ان کو آج تک اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، اس لیے در در بھٹک ہے۔ اگر ان کو وسیلے کی لیاقت اور صلاحیت کے بارے میں معلوم ہوتا تو آج تک وہ بھی وسیلے کے قائل ہو جاتے، اور جو وسیلے کا قائل ہو جاتا ہے وہی مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، مگر ڈائریکٹ کہتے ہم تو اللہ کو ہی مانتے۔ کہوں گا پھر امام کا وسیلہ بیچ میں کیوں رکھتے؟ نیت پھر امام کے پیچھے کیوں کرتے ہو؟ آج نظریات کو چینج کرو۔ ہم ایمان والے، ہمیں ان کسی ایسے لوگوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے جو ایمان کے ڈاکو ہیں، ایمان کے لوٹے۔ اے بھروچ والو، اپنی بیٹی اس گھر میں دو جس گھر میں نبی پر سلام پڑھا، اس گھر کی بیٹی اپنے گھر میں لاؤ جس گھر میں نبی پر سلام پڑھا۔ چڑیل کبھی گھر میں مت لانا ورنہ دہشت پھیل۔ وہابی بدعقیدہ کی بیٹی لانا مطلب چڑیل کو لا کر اپنے گھر میں ڈیرا دینا۔ ان بدعقیدوں کی شادی تو ایک بندر کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، تو بریلویوں کے ساتھ کیسے ہو؟ ایسا ہمارا تو رد کیا جاتا۔ تمہاری ٹرین تو پہلے سے ہی زندگی کی ٹرین رد ہے، تو رد کو رد ہی کینسل ہی تو بتایا جائے گا۔ اور اگر اپنی زندگی کی ٹرین کو پلیٹ فارم سے ہو کر گزارانا چاہتے ہو، کہنا آج ہی سے شروع کر دو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا۔ پہلے سے خود بند ہو
اور پھر آزاد ہونے کی بات، پہلے سے اپنی زندگی پر تالا لگائے ہوئے، چابی قاسم نانوتوی کے ہاتھ میں دے دی ہے، رشید گنگوہی کے ہاتھ میں۔ اگر اپنی زندگی کی چابی احمد رضا کے ہاتھ میں دے دو تو تمہاری زندگی کا تالا کھل جائے گا۔ زندگی کا تالا کھل گیا تو پھر کوا تمہارے لیے نہیں رہ جائے گا، غوث کا مرغا تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ زندگی خود ہی بند کی ہو، تباہ کی ہو، مظفر حسین صاحب رد نہ کرے تو کیا کرے؟ اس لیے کہ تمہارے نطفے کا تو ذکر قرآن میں ہے کہ تم کس نطفے سے ہو۔ آج اس فکر کی تم بات کرتے ہو، اپنی فکر کو سدھارو۔ اے لوگ، ہمیں تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ ان کی زندگی انہیں مبارک ہو، ہمیں مصطفیٰ کی وفاداری والی زندگی مبارک۔ نماز ہم پر فرض، مسجد بڑی عالی شان آپ نے، رب قدیر اس کی چمک و دھمک سلامت، مگر 2 منزلہ مسجد تو بنائی ہے، مگر تعداد بھی ویسی ہی تمہاری نماز میں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہر عاقل و بالغ پر نماز فرض، جن پر فرض نہیں ہے وہ نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں، اور جن پر فرض ہے وہ اپنا ٹائم چائے پان دکانوں پر، یا کرکٹ اگر کہیں کا میچ ہو رہا ہے تو میچ میں پوری دنیا دیوانی ہے، نماز کا وقت جائے چلا جائے، مگر انڈیا پاکستان کا میچ ہے۔ کہوں گا نماز وہ ہے، اس ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ کربلا کی تیرے ذات پر ہو رہا تھا، مگر حسین نے نماز کو قضا نہ کی۔ آج ہماری فکر میں بہت یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، کہوں گا بالکل جھوٹے نعرے لگاتے ہیں۔ اگر حسین کے سچے نعرے لگاتے ہوتے تو تمہاری ایک وقت کی بھی نماز قضا کبھی نہیں ہوتی۔ بہت بڑی جماعت تھی کربلا میں، مگر حسین نے اس بڑی جماعت کو نہیں دیکھا، حسین نے دیکھا ہے تو مصطفیٰ کے وفاداروں کو دیکھا۔ نہر فرات تباہی کی دہلیز پر ہے، جو لوگ بغداد شریف گئے ہوں گے، خود سے خود ان کا آقا کا کرم ہے، میرے غوث کا کرم ہے کہ ہر سال وہ اپنے در پر بلاتے ہیں، یہ فقیر ہر سال ان کی در پاک پر حاضر ہے۔ نہر فرات کی یہ کنڈیشن ہے، جیسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے دروازے سے بہنے والی کوئی نالی ہے، 1 کلومیٹر ادھر جائیے، 1 کلومیٹر ادھر جائیے، لہریں مار کر موجیں مان رہی ہے نہریں، مگر جہاں حضرت عباس کے بازو کٹے ہیں، جہاں سے حضرت عباس نے پانی لیا وہ جگہ پر نہر فرات بدقسمتی کے آنسو بہا۔ میں نے پوچھا یہ کیا حال ہے تیرا؟ کہا آج تک کفارہ نہ ادا کیا، اس لیے آج اس کنڈیشن میں۔ میں نے کہا چلی جاتی؟ کہا کیسے جاتی؟ جب ان کے گھر میں جبریل بغیر اجازت نہیں جاتے ہیں تو میں نہر فرات ہو کر ان کی بارگاہ میں بغیر اجازت کیسے آ جاتا؟ آقا تھے اجازت دے دے، حاضر تو ہو ہی جاتی، ساتھ میں سارے یزیدیوں کو بھی بہا کر لے کر۔ ان کا آج کوئی نام لیوا نہیں جو اتنا بڑا عظیم لشکر، بڑا لشکر لے کر آئے، مگر آج بھی وہ کربلا کے 72 نفس قدسیہ پوری دنیا میں حسین کا نام لینے والے موجود، مگر حسین کا بیٹا تم سے یہ کہہ رہا ہے میرے جد کریم کا نام لو، مگر فرضی انداز میں میرے جد کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر واقعی حسین سے محبت کرتے ہو تو پھر اپنے اندر کردار حسینی پیدا کرو۔ حسین کا کردار کیا ہے؟ حسین نے کیا فکر دی ہے؟ حسین نے اپنا ہاتھ مانگا گیا تھا یزید کا مطالبہ تھا اپنے زیاد کے ذریعے کہ حسین سے کہہ دو میری بیعت حاصل کر لے، بیعت لے لے، پھر مال دولت ثروت شہرت جو چاہیے ہم دے دیں گے۔
حسین نے کہا میں علی کا لال، علی کا بیٹا ہوں، نبی کا نواسا ہوں، یہ ہاتھ ان ہاتھوں میں گئے ہیں جن کے ہاتھوں میں کائنات کا نظام ہے۔ حسین نے فرمایا تھا سر دے سکتا ہوں مگر ہاتھ کا کبھی سودا نہیں کر سکتا۔ آج اگر ہمارے اندر بھی جذبہ حسینی ہے تو ہماری فکر بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی غدار حسین سے کبھی نہ مصافحہ کریں گے، نہ معانقہ کریں گے، نہ سلام کریں گے، نہ دعا کریں گے، نہ اس سے رشتہ داری کریں گے، بھلے ہی کتنا پرانا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ ہم حسین کی محبت میں اس رشتہ داری کو چھوڑ دیں۔ یہ اصل ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اسی عقیدے کو عقیدہ اہل سنت۔ کل آپ کے بڑوں نے کیا کیا، یہ ان کا علم تھا، ان کی نہ واقف تھے وہ اس سے، مگر آج تو آپ کا ذہن حاضر ہے، آپ علماء سے سن رہے ہو، آپ نیٹ انٹرنیٹ کے ذریعے سمجھ رہے ہو حسین کی جان۔ خدا را آپ بھی اپنی تقدیر کو بلند کرنا چاہتے ہو تو اس تاریخ زندگی سے اپنے آپ کو باہر لائیں اور اس روشن مستقبل میں اپنی زندگی کو گزارنے کی فکر پیدا کرو، جو روشن مستقبل آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی کا ضامن دے۔ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی فکر کریں۔ اپنے بچے کو مارکیٹ گھمانے لے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو مسجد جانا سکھاؤ تاکہ وہ آپ کی انگلی پکڑ کر جس طرح سے بازار سے کھلونے خریدنے جاتا ہے ویسے ہی آپ کی انگلی پکڑ کر کم سے کم مسجد جانا سیکھ جائے، تاکہ وہ نماز کا پابند بن جائے، نماز کا عادی بن جائے۔ قرآن کی تلاوت کو عام کرو، صبح گھروں میں گانے مت بجاؤ، نبی نعت بجاؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔ آج بچوں کو ماہیں چیتا بھالو کہہ کر ڈرا کر سلاتی ہیں، کل کی مائیں نبی کی نعت کی لوریاں سنا کر سلایا کرتی، وہ فکریں ہوتی ہیں۔ آج یہی فکریں اگر ہمارے اور آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائیں تو آج بھی ہو ابراہیم سا ایمہ پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ یہ کہ رب قدیر میں سیدھے راستے پر چلا، اس پر تیرا نام، فضل ہے، کرم ہے، احسان، جو محفوظ راستہ ہے، ہر طرف رہزن ہے، چاہے وہ مال کے چوری کرنے والے ڈاکو اور رہزن ہو، کوئی جس کا جیسا نظریہ ہے، کچھ مال چرانے میں لگے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے رہزن ہیں جو اس دور میں عقیدہ چرانے میں لگے ہوتے ہیں، کچھ آج کل نئے لیٹسٹ رہزن پیدا ہو گئے جو عقیدے کو دو راہے پر کھڑا کر کر مزاج دینے والا عقیدہ پیش کرنے لگے۔ میں کب کہتا ہوں کہ آپ بریلوی نہ رہیے، آپ بریلوی بھی رہیے، ان کی بھی سنیے، ان کی بھی۔ آج کل یہ بھی عقیدہ دیے، ایسی فکر میں اگر چلے جاؤ گے نہ گھر کے رہ جاؤ گے نہ گھاٹ کے، یہ اپنا عقیدہ مضبوط، ایک وقت فاقہ نہیں کئی وقت فاقہ کر لینا، مگر کبھی اس ذلیل کے دروازے پر مت جانا جو نبی کا کئی کی جن میرے مصطفیٰ نے پیٹ پر بند کیا، مگر اپنی امت کو یہی درس دیا، حلال رزق کماؤ، کبھی اپنے بھائی کی روزی پر حملہ مت کرو، بلکہ اس کے مال کو دیکھ کر خوش ہو، دعا کرو مولا اس طرح نے میرے بھائی کو نوازا، مولا اپنے فضل و کرم سے میری بھی روزی میں برکت۔ کبھی جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو،
کسی کے مال کو دیکھ کر حسد مت کرو، تم بھی محنت کرو، کوشش کرو، پروردگار اس سے زیادہ تم دیتا، مگر اپنے مال کو محفوظ ضرور کرو۔ اگر محفوظ نہیں ہوگا مال، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راستے سے وہ اپنا راستہ بنا لے گا۔ وہ مال محفوظ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی آپ خود اپنے اعتبار سے اس کی حساب بنا کر اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ مال کی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی تو وہ آپ کا پیسہ ڈاکٹر کے دواخانے پر نہیں جائے گا یا کسی اور تباہیوں کے اڈوں پر نہیں جائے گا، بلکہ آپ کا مال، آپ کا پیسہ سیف ہے۔ غریبوں کی مدد، کسی کی مدد کرو تو دکھا کر اور اس کو جتا کر اس کی مدد کرو، بلکہ ایسے مدد کرو کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور وہ جس کی مدد کی ہے وہ آپ کے سامنے آنے سے شرمسار بھی۔ علماء کا احترام، اپنی مساجد کے ائمہ اکرام کا احترام۔ کوئی بھی نائبین رسول آپ کی آبادی میں آئے، اگر وہ واقعی نائبین رسول تو ان کا احترام۔ جشن عید میلاد مصطفیٰ کے نام سے کوئی بھی محفل سجے، اگر وہ سنیوں کی محفل ہو تو ان محافل میں جا کر میلاد کی برکتیں حاصل۔ آج کل یہ لوگ بھی اسی طرح کے نام دے کے جلسے سجاتے ہیں، یہ بھی جلسے کریں، مگر ان بیہودوں کے یہاں مت جائیے گا، انہی اجلاس میں جائیے گا جہاں ذکر رسول ہو، اور ان جیسے حضرات وہاں پہنچ۔ اور میاں آپ کے علاقے کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک سرمایہ ہے جنہیں حضرت علامہ مفتی مظفر حسین صاحب کہا جائے۔ ہمارے بازو میں حضرت علامہ مولانا ادریس صاحب، ان حضرات کو ضروری نہیں ہے کہ کانفرنس کریں تب آپ بلائیں، بلکہ مہینے میں 15 دن میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں اپنی مساجد میں صرف محفل میلاد کی ہی محفل رکھ لیا اور انہیں بلا کر نصیحت آمیز کچھ کلمات اور کچھ دیر کی محفل ہو جائے تاکہ لوگوں کے لیے ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہو۔ ہفتہ واری پروگرامات اپنی مسجد میں اپنی مسجد کے امام سے کروائیں، ان کی تو ذمہ داری ہے ہی، جمعے میں تقریر کرتے ہیں وہ کریں گے، مگر اس کے علاوہ بھی آپ ذمہ داری ہے گھروں پر محفل میلاد کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لنگر کریں، تھوڑا سا ہی شیرینی کا انتظام کر کے آپ محفل میلاد یا اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے گھر کی بلا، آپ کے گھر کی مصیبت، آپ کے گھر کی پریشانی، آپ کے گھر کی ہی نہیں بلکہ آپ کے آس پڑوس کی بھی ساری پریشانیاں یہ محفل میلاد اس کے ذکر سے اپنی زندگی کو آباد کریں۔ واللہ جس در کا خادم اس در کے اکابرین نے ہمیں یہ دیا، اور وہ در کون سا ہے؟ اس در کو خانقاہ محمدیہ کالپی جس کا فیض آج پوری جماعت اہل سنت کی جتنی خانقاہیں ہیں ان ساری خانقاہوں پر ابر کرم بن کر برسنے والا فیض وہ خانقاہ کالپی شریف کا فیض۔ کوئی چھپانا چاہے تو اس کے چھپانے سے نہیں چھپانے، چاہے ماہریرا ہو، چاہے بلگرام ہو، چاہے مسولی ہو، چاہے بریلی ہو، چاہے کچھوچا ہو، چاہے بدائی ہو، ساری اہل سنت کی بڑی خانقاہوں کو جو فیض ملا ہے کالپی شریف وہ عظیم خانقاہ ہے، اسے خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس خانقاہ سے جو فیض ان خانقاہوں تک پہنچا ہے، پھر ان خانقاہوں کا فیض دنیا کے تمام سارے مشائخ کو، پیران اعظام کو، خلفاء کو وسیلہ ایک کے بعد دیگری سب کو فیض کا ہے۔ کالپی شریف میں جو فیض ہے وہ خواجہ اجمیر کا فیضان کالپی، بالخصوص ہندوستان میں جو سلسلہ قادریہ کا فیض آیا ہے اس فیض کا اصل منبع جو ہے وہ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ علماء آپ کے درمیان بیٹھے ان سے
تو کئی مشائخ ہیں ہندوستان میں کالپی کے سے پہلے، مگر ان بزرگوں نے صرف فیض دیا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم میر جی، حضرت قاضی ضیاء، حضرت شاہ جمال الاولیاء، مگر انہوں نے یہ کہ بات کی گئے اس فیض کو آگے بڑھایا۔ جب وہ فیض کالپی پہنچا اور میرے جد کریم سرکار سیدنا میر سید محمد ترمذی کالپوی علیہ رحمت و رضوان تک جب وہ فیض پہنچا ہے تو آپ نے اس فیض کو پورے ہندوستان کی تمام خانقاہوں تک اس فیض کا دریا بہایا ہے۔ اسی سے الہ آباد بھی روشن ہوا، اسی سے بریلی بھی روشن ہوا، اسی سے ماہرہ اور بلگرام و مسولی بھی روشن ہوا۔ آج کوئی خانقاہوں کی سب سے مرس اعلیٰ خانقاہ ہے، اس خانقاہ کو خانقاہ محمدیہ کہتے ہیں۔ بھلے ہی کتنے بڑے بڑے پیر صاحب آتے ہیں، سارے پیر میرے لیے صاحب بڑے ہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں۔ میرے نظریات فکر بہت الگ ڈھنگ کا مزاج اور نظریہ رکھتا ہوں۔ نہ مجھے چمک سے کوئی مطلب ہے، نہ دھمک سے کوئی مطلب ہے، نہ جبے سے کوئی مطلب ہے، نہ امامے سے کوئی مطلب ہے۔ میں سادہ لو زندگی گزارنے کا مزاج رکھتا ہوں، مگر مسلک اعلیٰ حضرت کا مزاج رکھتا ہوں۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر آپ قائم رہیے، یہی ہمارے لیے ایک دور میں عظیم دھروہر ہے۔ جو اس پر قائم رہے گا وہ اپنی ایمان و عقیدے میں محفوظ رہے گا۔ ہمارا مرکز بریلی شریف، جبکہ بریلی کا پیر خانہ کالپی ہے، ان کا پیر خانہ بریلی کا پیر خانہ ماہریرہ ہے، ماہریرہ والوں کا پیر خانہ کالپی ہے، مگر اہل سنت کا مرکز بریلی ہے، جو ماہریرہ والوں کا بھی مرکز ہے، کالپی والوں کا بھی مرکز ہے، مسولی والوں کا بھی مرکز ہے، بلگرام والوں کا بھی مرکز ہے، سب کا مرکز بریلی ہے۔ اس لیے کہ وہاں اہل سنت کا امام ہے، جسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت، اسی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار۔ نماز پڑھیے، 5 وقت نماز پڑھیے، گھروں میں تلاوت قرآن کو عام کریے، خود بھی قرآن پڑھیے، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بہنوں کو، سب کو قرآن پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ اپنی ماں والدین کا احترام، جو بچے اپنے والدین کے احترام سے محروم ہو رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، قدیمت سمجھو ان لمحات کو، اگر آپ کے والدین ہیں ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ ماں کے قدموں میں جنت، اپنی جنت سے دور مت رہو۔ آپ کی شریک حیات ہے، اس سے کہو کہ تم اپنی جنت کی تیاری کرو، مجھے اپنی جنت کی چھاؤں میں آنا۔ اگر ایسی اور جنتی کا لباس کبھی نہیں چھینتا، جنتی کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں کرتا۔ اس فکر کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز پڑھیے، شریعت مصطفیٰ پر قائم رہیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے، یوں ہی جشن میلاد مصطفیٰ یوں منعقد کرتے رہیے۔ رب قدیر آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔